مارتا ہوا بھاگ گیا، تو یہ دھوکہ دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نوکر ہوتے تھے نا، خادم ہوتے تھے، تو وہ بڑی دھوکہ نہیں کرتے تھے۔ جو بہت شریف نظر آتا، لمبی عبادت کرتا، نماز پڑھتا، تو آپ اسے آزاد کر دیتے۔ تو روایتوں میں موجود ہے کہ جو آپ کے ملازم تھے نا، وہ بھی آپ کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، تو آپ ان کو آزاد فرماتے تھے۔ جب آزاد فرماتے نا ان کو، دوسرے ملازمین کہتے ہیں حضور آپ بھلے آدمی ہیں، ایک تو جان بوجھ کے لمبی نماز 2-4 ہفتہ بعد دکھاتے کہ آزادی مل جائے گی، آپ کو دھوکہ دیتے۔ کہاں ہمیں کوئی اللہ کے نام کا دھوکہ دے، ہم یہی تو چاہتے ہیں کوئی دے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح اس کی عبادت کرنے کے لیے، جسے امام غزالی فرماتے ہیں فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں آتے رہو، عبادت کرتے رہو، پڑھتے رہو، ایک دن ایسا آئے گا اللہ تمہارا ظاہر باطن ایک کر کے تمہاری نیت کو صالح بنا دے گا۔ ٹھیک ہے آدمی آئے گا دنیا میں۔ آئیے واپس پلٹتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک آدمی درخت کاٹنے کے لیے نکلا تھا اور رستے میں شیطان نے اس کو روک لیا تھا، لڑائی ہوئی، وہ آدمی جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ شیطان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ روز کے 2 روپے لے لینا، درخت نہیں کاٹو، اب جھگڑے میں نہیں پڑو، 2 روپے روز لے لینا۔ یہاں ہم نے بات روکی تھی کہ اگلے دن بیان کریں گے کہ اس کو پیسے ملے کہ نہیں ملے، اگر آپ کی یاد ہو ذرا۔ تو ایک سیدہ کائنات کا پروٹوکول اگلے دن پیش کیا تھا۔ یہ ساری کی ساری ویڈیوز جو لوگ مس کرتے تھے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ چینل کو پروموٹ کیجئے، لیکن آپ کو یہ ساری 3 ٹائم کا درس جو ہے نا ہمارا، وہ یوٹیوب چینل پہ مل جائے گا۔ نیچے جو دیوار کے ساتھ اشتہار لگا ہے اس میں اس کا لنک لکھا ہوا ہے، آپ لائک سبسکرائب کریں نہیں کریں، وہاں آپ کو یہ سارے کے سارا مل جائے گا، آپ ہر لیکچر سن سکتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ تو روز جو ہے نا 2 روپے تیرے تکیے کے نیچے سے ہوں گے، تیرے کو کس نے یہ حکم دیا؟ ٹھیک ہے، اگلا دن ہوا، یہ صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے اپنا جو ہے وہ تکیہ اٹھایا، تکیے کے نیچے 2 روپے، بڑا راضی ہوا، 1 روپیہ اس نے اپنے اوپر خرچ کیا اور 1 روپیہ صدقہ خیرات کر دیا۔ سارا دن خوش باش کہ دیکھو اب تو صدقہ خیرات بھی کر دیا۔ اگلے دن ہوا، پھر 2 روپے مل گئے، 1 روپے سے راشن پانی خریدا، پھر 1 روپیہ صدقہ کر دیا۔ تیسرا دن ہوا، پیسے کوئی نہیں، اب تیسرا دن ہوا، پیسے کوئی نہیں، پھر کلہاڑی پکڑ لی، کہا میرے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اب میں درخت کو کاٹ کے چھوڑوں گا۔ راوی فرماتے ہیں یہ آگے بڑھا، باہر نکلا، رستے میں پہنچا، وہ پھر آ گیا کہ رے بنڈے میرے ساتھ دھوکہ کرا، 2 دن پیسے دیے، اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، اب میں دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے درخت کاٹنے سے۔ اب دونوں نے لڑنا شروع کیا، تو شیطان جو بڈھے کی صورت میں تھا اس نے اٹھا کے اس کو زمین پہ پٹکا، کلاڑی چیر کے گردن پہ رکھ دیا، کہ چل بھاگ ادھر سے۔ کہنے لگا یار ایک بات بتاؤ، پہلے جب ہم لڑے تھے تو میں نے پوری طاقت آرام سے تمہیں نیچے گرا دیا تھا، آج میں زور لگا رہا ہوں، وار نہیں چل رہا۔ جو اس نے بات کی پلے باندھنے والی ہے، اور اسی پہ ہم اختتام کرتے۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے جب آپ آئے تھے، نکل رہے تھے، آپ کے قدم جو اٹھ رہے تھے اس میں خلوص تھا، اللہ کی رضا شامل تھی، دنیا کی کوئی طاقت آج کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب جو آپ آئے ہو اس میں ساتھ میں لالچ بھی ہے، تما بھی ہے، آپ کا غصہ بھی ہے کہ مجھے پیسے نہیں ملے، کہ اب نہیں آپ جیت سکتے، نکل جائیے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ دیکھ لو، اگر انسان کے پاس خلوص ہے، وہ طاقتور شیطان ابلیس بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر خلوص میں کمی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی خواہشیں ہی اس کو نیچے ڈبو ڈبو کے مارتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب نے سیدھی کر کے سنت